السلام علیکم سر. اچھا سر، یہ ایک کنفیوژن پھیلا رہے ہوتے ہیں لوگ کہ اگر تراویح نماز جو ہے نہیں پڑھتے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی پوچھ گچھ کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی بالکل کیا اطمینان تو حکم یہ ہے؟ بات سمجھنی چاہیے کہ 20 رکعت تراویح کے اوپر امت کا اجماع ہے، اور یہ اجماع سب سے پہلے صحابہ کرام کے مابین ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت تراویح کو جاری فرمایا تو کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. وہاں عام صحابہ کرام موجود تھے، سیدنا علی المرتضیٰ موجود ہیں، حسن حسین موجود ہیں، دیگر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، اور سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب جن کو امام بنایا گیا. تو کسی صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا. ظاہر ہے وہ آج کل کے جو اہل علم ہیں ان سے کہیں زیادہ قرآن کریم کو، احادیث کو سمجھنے والے تھے، نبی کریم کے مزاج کو سمجھنے والے تھے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ رکعت کی جو تعداد ہے وہ 20 ہی ہے، اور اسی پر اجماع ہے. اور حتیٰ کہ فقہائے کرام کے اختلاف کی نوعیت اس قدر ہے کہ بعض اوقات ان کا جو موقف ہوتا ہے، مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کو کچھ اور ہے، امام شافعی کا بالکل اس کا الٹ ہے. لیکن اس کے باوجود تراویح کے مسئلے کے اندر سب کا اتفاق ہے. چاروں فقہائے کرام یہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ہے، بلکہ کچھ تو اس سے زائد کے قائل ہیں، لیکن کم از کم 20 رکعت تراویح پر سب کا اتفاق اور اجماع ہے. اور دوسری یہ بات کہ اس کو چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ بغیر عذر کے چھوڑنے والا گنہگار ہوگا. اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جہاں ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر چلا گیا، ایک فرض 70 کے برابر چلا گیا. تو اس مہینے میں تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ بہانے ڈھونڈیں کہ ہم نہیں پڑھتے اور یہ تو سنت ہے. اور آخر میں ایک بات یہ کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کو اس وجہ سے کیا کرتے تھے کہ یہ سنت ہے، اور ہم اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سنت ہے. یعنی ان کے نزدیک تو سنت کی اہمیت اتنی تھی کہ کرنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اچھا یہ حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے، تو اس کو اختیار کرتے تھے. اور ہم کہتے ہیں کہ فرض واجب تھوڑا ہے کہ ہم اس سنت پہ عمل کریں. بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ میں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. آمین سر.